جنت کے اندر داخلے کے مناظر۔ جنت کے اندر داخلے کے مناظر قرآن و حدیث کی روشنی میں جب تمام لوگ پل صراط پار کر جائیں گے تو آگے جنت نظر آئے گی اور جنت کی ایک طرف 2 چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ سارے جنتی ایک چشمے سے وضو کریں گے اور ایک چشمے کا پانی پی لیں گے۔ پانی پی لیں گے تو سینے کا کھوٹ، انسان کے اندر کی تمام منفی چیزیں ختم کر دی جائیں گی، جیسے حسد، کینہ، بغض، دشمنی وغیرہ وغیرہ۔ اور جب وضو کریں گے تو مرد عورت دونوں کا چہرہ صاف ستھرا اور روشن کر دیا جائے گا اور مردوں کی داڑھی ختم کر دی جائے گی۔ جب جنتیوں کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا تو ان کو کچھ انبیاء کی خصوصیات سے نوازا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ تھا تو تمام جنتیوں کا قد 130 فٹ کر دیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی سے نوازا جائے گا۔ داؤد علیہ السلام کی میٹھی آواز سے نوازا جائے گا۔ ایوب علیہ السلام کے دل والی صفات نوازی جائیں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر نوازی کی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 34 سال تھی، یعنی جنت میں انسان کی عمر ہمیشہ 34 سال ہی رہے گی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق نوازے جائیں گے۔ اللہ پاک جنتیوں کو ان 6 نبیوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ جیسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ پاک اپنا دیدار کروائیں گے سب کو، اور اس دن جنت میں بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ سورۃ القیامہ آیت نمبر 22 سے 23۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے، میرے بندو، تم لوگوں کو ایک عالی شان زندگی مبارک ہو، اور اب موت ختم، جوانی مبارک، اب بڑھاپا ختم، بادشاہی مبارک، اب غریبی ختم، امیری مبارک۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 20۔ فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ فِی جَنَّةٍ عَالیَةٍ۔ اور پھر کہے گا، میرے بندو، تم نے دنیا میں مجھے خوش کیا، جیسے میں نے کہا ویسے کیا، اپنی خواہشوں کو میرے احکامات پر قربان کیا، اپنی مرضی سے نہیں جیے، اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کو میرے احکامات کے آگے قربان کر دیا۔ آج تم لوگوں کو میں وہ زندگی دے رہا ہوں جو میں نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بھی نہیں دی۔ جاؤ، کھاؤ، پیو اور مزے کرو۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 24۔ کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ جنت میں داخل ہوتے ہی کارپیٹ بچھائے جائیں گے جن پر تخت لگا کر جنتیوں کو بٹھایا جائے گا۔ قرآن میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ جنت میں نے تم لوگوں کے لیے قالین بچھائے ہیں، نہ ان کے اوپر جو نقش و نگار ہیں، ان کو تو چھوڑو، اوپر سے میں نے کیسے بنایا ہے یہ میں بتانا نہیں۔ جب ان قالین کو تم نیچے سے اٹھا کر دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں بلبلائیں گی، تمہاری آنکھیں برداشت نہیں کر سکیں گی۔ ایسی حسین ڈیزائن میں نے نیچے بنائے ہیں، تو سوچو میں نے
ان کو اوپر سے کیسے بنایا ہوگا، جہاں پر میں تم لوگوں کو بٹھاؤں گا، گھاؤ تکے لگواؤں گا اور آگے سراہیاں رکھوا دوں گا جن میں شراب ہوگی۔ سورۃ الدہر آیت نمبر 13۔ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام ہے تسنیم، اور یہ جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے، اور جب جنتی تمنا کرے گا اسے پینے کی، اس کی ایک دھار باہر آئے گی اور اس کے گلاس میں جائے گی، اور ایک قطرہ بھی اس کا گلاس سے باہر جائے گا نہ زمین پر گرے گا۔ سورۃ المطففین آیت نمبر 27 اور 28۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ۔ تسنیم کی شراب جنت کی سب سے اسپیشل شراب ہے جو صرف اور صرف جنت الفردوس والوں کو پلائی جائے گی۔ جب باقی جنت والوں کو اس شراب کے 2-4 قطرہ ڈال کر پلائے جائیں گے، اور جنت الفردوس والوں کو خالص پلائی جائے گی، اور پلانے والا رب خود ہوگا، اور باقی جنتیوں کو ان کے نوکر پلائیں گے، اور ان کو ایک ایسی شراب دی جائے گی جس میں اللہ پاک کافور مکس کر کے دے گا، کہے گا اسے ذرا چکھو کیسی ہے۔ سورۃ الدہر آیت نمبر 5۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافور۔ ہمارے نبی نے فرمایا، جنت تمہارا وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تم لوگوں کو تحفہ بھیجا کرے گا۔ میاں بیوی جنت کے محل میں بیٹھے ہوں گے کہ دروازے پر دستک ہوگی، خادم دروازے پر دیکھے گا تو ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہوگا جس کے ہاتھ میں تھال ہوگا جو کہ کورڈ ہوگا، اور خادم سے کہے گا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور آپ کے صاحب کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے اللہ نے۔ خادم آ کر بتائے گا کہ باہر فرشتہ آیا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ فرشتے کو اجازت ملے گی تو اندر آ کے وہ تھال پیش کرے گا اور کہے گا، اللہ نے تحفہ بھیجا ہے آپ دونوں کے لیے۔ جب میاں بیوی تھال کے اوپر سے کپڑا ہٹائیں گے تو کہیں گے، یہ پھل بھیجا ہے اللہ نے، یہ تو ابھی کھایا ہے ہم دونوں نے۔ تو فرشتہ کہے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تھوڑا سا چکھ لو، شاید کوئی اور چیز ہو۔ تو وہ ایک ٹکڑا نکال کر منہ میں رکھیں گے تو مسکرا پڑیں گے۔ اللہ نے اس ایک پھل کے اندر جنت کے جتنے بھی پھل ہیں سب کا ذائقہ ایک پھل کے اندر سمو کے کروائے گا ٹیسٹ۔ جیسے ہی ہم چاٹ بناتے ہیں اور 4-5 فروٹ کو مکس کر دیتے ہیں تو کوئی الگ ہی ذائقہ بن جاتا ہے، تو ان دونوں کو بھی ایک الگ مزہ آئے گا اس سے۔ پھر اللہ پوچھے گا، ہاں میرے بندے، اب بتاؤ وہی ہے یا کوئی اور چیز ہے؟
کل ما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل واتوا بها متشابہا۔ جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 25۔ اور یہی نہیں، جنت کے اندر دنیا کے تذکرے بھی ہوں گے، دنیا کے حال احوال بھی ہوں گے کہ فلاں دوست کا کیا بنا، یار اسے بہت تبلیغ کی تھی لیکن اس نے نہیں مانی، وہ بیچارہ جہنم میں ہے یا جنت میں، فلاں جگہ پر ہے، یا جیسے ہمارے یہاں پر دل کرتا ہے کہ آج 5-8 دوست سب مل کر کرتے ہیں پارٹی، یا فلاں دوست کے پاس چلتے ہیں، آج بریانی بناتے ہیں۔ سارا کچھ جنت میں ہوگا جو ہم یہاں پر دنیا میں کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ایک شخص اللہ کے پاس جائے گا اور کہے گا یا اللہ مجھے کھیتی باڑی کرنی ہے، کام تو ہے کوئی نہیں، یہاں تو مجھے کھیتی باڑی کرنی ہے۔ اللہ فرمائے گا ضرورت کیا ہے تمہیں، جنت میں دے دی ہے، ابھی بھی تمہیں کھیتی باڑی کرنی ہے۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے پھر جاؤ کرو کھیتی باڑی۔ اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کرے گا اور وہ کھیتی باڑی کرے گا، ہل جوتے گا اور جانور چلائے گا، حالانکہ ضرورت نہیں ہے، لیکن جو وہ کہے گا وہ اللہ ہر بات مانے گا۔ اللہ جنت میں اپنے بندے کا ہر لاڈ مانے گا، جو بھی وہ منہ سے نکالے گا اللہ پاک اسے پورا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی اور آخرت میں جنت الفردوس میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔